اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 30ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا ذکر ہے۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کے کردار کو ناپسند کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے کردار والے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ برا کردار اختیار کر کے ہم جہنم کے مستحق تو ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے وہ کردار اختیار کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ، مایوسی دور کرنے کا نسخہ۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو یہ گمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان۔ سورۃ الشرح میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کا سرور حاصل کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے معرکہ آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الشرح صدر ہوا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کو اصلاح ہوگی اور وہ دنیا میں ظلم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت کا بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند فرما دیا۔ جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں، بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کریں، البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین، انسان کی عظمت کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے۔ انجیر کی قسم سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں بھیجے گئے۔ طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اسی مقام پر آپ علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ بلد امین سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے جنہوں نے شہر مکہ کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی، اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا۔ اللہ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا اور پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب معرکہ روح و بدن شروع ہو گیا۔
روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ ان آیات میں 2 بار حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت۔ مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا۔ جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ اخروی کا احساس بڑھتا جائے گا، وہ سرکشی کو چھوڑتا اور کردار کی پاکیزگی کو اپناتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر۔ قدر والی رات کی عظمت کا بیان۔ سورہ قدر میں شب قدر کی فضیلت کی وجہ بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح الامین اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ۔ کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ بینہ یعنی واضح دلیل قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے۔ اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کر دیا۔ دور جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت سے لوگ کرتے تھے۔ بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے، مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کا کام ذاتی نام و نمود کے لیے ہے، مثلاً ابو جہل۔ بینہ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو، بالکل یکسو ہو کر۔ یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں۔ ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے برعکس حق پر ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ ان کے لیے وہ دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزلات۔ روز قیامت میں زمین کی کیفیت و کردار کا بیان۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی، پھر ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی لکھا ہوا پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ انسان کی ناشکری کا بیان۔ سورہ عادیات میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا۔ گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے۔ مالک گھوڑے کا خالق نہیں اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے، وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مہم میں مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ وہ اللہ کی محبت و رضا کو پس پش ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ روز قیامت قبروں کو کرید کر ہر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کار فرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا۔ اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ۔ روز قیامت کی ہولناک آفت۔ سورہ قاریہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلے کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی۔ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر۔ کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان۔ سورہ تکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا۔
یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ عنقریب کثرت کی ہوس کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اور ان سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی کہ نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی یا شیطان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر۔ جہنم سے بچنے کا راستہ۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر بیان کیا گیا کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کریں۔ اللہ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔